اللہ 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 اللہ۔ ایک تو تمام مجمع سے عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے اس موسم میں اگر نماز نہیں پڑھی، ہو عجیب بات میرے بھائی یاد آئی، باپ بیٹا باپ کی نافرمانی کرے، باپ کہتا ہے میرے سامنے سے اٹھ جا، خبردار دسترخوان پہ نہ بیٹھیو، تجھے شرم نہیں آتی کس منہ سے میرے سامنے آ کے دسترخوان پہ روٹی کے ٹکڑے ٹکر ٹکر کر کے کھا رہا، اٹھ جا سے۔ جب باپ اپنے دسترخوان پہ اپنے بیٹے کو بٹھانا برداشت نہیں کرتا تو بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس کے دسترخوان پہ بیٹھتا، اسے شرم نہیں آتی؟ فجر کی نماز کا سجدہ نہیں کیا، اسے صبح دسترخوان پر ناشتہ انڈے پروٹھے مانگتے ہوئے اور دیسی گھی کے تڑکے لگوائے ہوئے دال اور اسی طریقے سے چائے مانگتے شرم نہیں آتی؟ ظہر کی نماز کا سجدہ نہیں کیا، دوپہر روٹی کھاتے شرم نہیں آئی؟ 5 نمازوں کا انکار کیا، رات کو اس سے بستر پر نیند مانگتے شرم نہیں آ رہی، سکون مانگتے روٹی مانگتے شرم نہیں آتی؟ یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے جو اس کی توحید کا دم بھرتا ہے، اس کے نبی کی محبت کے نعرے زبان سے اس طرح لگاتا ہے کہ جان لینے پر بھی تیار اور جان دینے پر بھی تیار، لیکن جب اپنی ذات پر باری آ جائے تو پھر سر جھکا کے کہتا ہے کیا کریں جی، برادری کو بھی تو دیکھنا ہے، کیا کریں جی، خاندان کو بھی تو دیکھنا ہے، لوگ مجھے کیا کہیں گے، بیٹے کوئی تیرے 10 تھوڑی تھے، بیٹا تیرا 1 تھا، یہ تو کون سے مولوی کے چکر کے اندر آ کے پھنس گیا، یہ تو کوئی شادی کا پروگرام نہ ہوا، یہ تو کوئی قرآن خوانی ہو گئی۔ یاد رکھنا جتنے شادی خانہ آبادی میں محمد خلیل کی آئے ہوئے ہو، اس کے اثرات آنے والے وقتوں میں اس کی زندگی کے اوپر دیکھنا۔ ہاں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو جائے مجال ہی نہیں وہ کام بے برکتہ ہو، مجال ہی نہیں شیطان اس کام میں آ کے روڑے اٹکائے، مجال ہی نہیں جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو جائے اس کام کے اندر کوئی میم میخے نکالے، مجال ہی نہیں اس کام کو کسی بد نظرے کی نظر لگ جائے۔ ڈھول والے مجھے پتہ ہے کہاں سے لے کے آؤں گا۔ اور یاد رکھنا جوانوں تم بھی توبہ کر لینا، یقین جانو میں ایسے موقع پر شادی کے اس ہفتے میں 3-4 جگہ ہو کے آیا ہوں جہاں اللہ رسول کے نام کا نام و نشان کہیں نہیں تھا، لیکن اللہ والوں نے اللہ والوں کی برکت سے توبہ کی اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کے ارادے کیے، اور اب الحمدللہ باشعور ہو رہے ہیں لوگ، اب ناچ گانے سے توبہ کر کے ایسے پروگراموں سے اپنے کاموں کی ابتدا کر رہے ہیں۔ بھلا مجھے ایمانداری سے بتلاؤ ایک بات، وقت مختصر ہے، سارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، مجھے ایمانداری سے ایک بات بتلاؤ کہ تم کسی کی غیر کی بیٹی کو نچاؤ اور اس بات کی امید رکھو جو میرے گھر بیٹی آئے گی وہ ساتھ ساتھ پردوں میں چھپی رہے گی؟ یاد رکھ، اگر تو کسی بیٹی کا برقع اتروائے گا موت نہیں آئے گی جب تک تیری بیٹی کے اللہ نہ کرے کپڑے نہ اتر جائیں۔ سمجھ کیا رکھا ہے؟ کس کے ساتھ ٹکر لے رہے ہو، کس کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو جو ایک جھٹکے میں انسان کو زمین کے نیچے پھینک کے رکھ دیتا ہے؟